مشرق وسطی سے ایک بڑی اور اہم خبر سامنے آ رہی ہے، جہاں امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کے فیصلے پر ایران نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے اور سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ ایران نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر امریکہ نے آبنائے ہرمز میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور ایرانی جہازوں اور آئل ٹینکروں کو روکا تو ایران بھی خلیج فارس، خلیج عمان اور بحر احمر کے اہم تجارتی راستوں کو بند کر سکتا ہے۔ تہران کے ایک سینئر فوجی کمانڈر علی عبداللہی نے کہا ہے کہ امریکی کارروائی کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طاقتور افواج ان راستوں سے کسی بھی قسم کی درآمدات اور برآمدات کی اجازت نہیں دے گی۔ رپورٹس کے مطابق ایران اس منصوبے پر بھی غور کر رہا ہے کہ بحر احمر میں جہازوں کو روکنے کے لیے یمن میں موجود حوثی باغیوں کی مدد لی جائے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع بہت جلد ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے فاکس نیوز کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا جلد ہی دو اہم اور غیر معمولی دنوں کی گواہ بنے گی۔ تاہم ایک جانب جہاں ٹرمپ امن کی بات کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب امریکہ خطے میں اپنی فوجی موجودگی بھی بڑھا رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون تقریباً 10,000 اضافی فوجیوں کو مشرق وسطی بھیج رہا ہے، جیسا کہ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز ہمیشہ کھلی رہے گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ زی جن پنگ کے ساتھ خفیہ بات چیت کے بعد چین ایران کو ہتھیار فراہم نہیں کرے گا۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا ہے کہ ہم مل کر بہت اچھا اور سمجھداری سے کام کر رہے ہیں۔ لڑائی سے بہتر یہی ہے، لیکن اگر ضرورت پڑی تو ہم لڑنے میں بھی سب سے آگے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان بھی متحرک ہو گیا ہے۔ عاصم منیر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی وفد تہران پہنچ گیا، جہاں ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ان کا استقبال کیا۔ یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے مرحلے کی مذاکرات اسلام آباد میں متوقع ہیں، جس سے اس دورے کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے۔ ادھر یورپی ممالک بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جنگ کے بعد آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو محفوظ بنانے کے لیے ایک بین الاقوامی اتحاد قائم کرنے کی کوشش جاری ہے، جس میں جرمنی کی شمولیت بھی متوقع ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس منصوبے میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے جہاز اور دیگر بحری وسائل تعینات کیے جائیں گے۔ تاہم اس مجوزہ اتحاد میں امریکہ، اسرائیل اور ایران کو شامل نہ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، مجموعی طور پر خطے کی صورتحال نہایت حساس اور غیر یقینی ہے۔ ایک طرف جنگ کے خاتمے کی باتیں ہو رہی ہیں تو دوسری جانب فوجی تیاریاں بھی تیز ہو رہی ہیں، جس سے عالمی سطح پر تشویش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بیورو رپورٹ، منصف نیوز۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔